قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہم کوئی بھی عبادت کریں، ذکر کریں، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہماری عبادت قربتاً الی اللہ ہو، وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ ذکر بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اللہ کے قریب کر دے۔ شاید اس معاملے میں نے آواز تھوڑی کم کر دی، ایک جملہ کہا تھا کہ رستہ جس کو آپ صراط مستقیم کہتے ہیں، صراط مستقیم بھی اسی رستے کو کہتے ہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، وہی صراط مستقیم۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہر دن کا وہی مالک ہے، ہر رات کا وہی مالک ہے، ہر ذرے کا وہ مالک ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اسی کا، مغرب بھی اسی کا۔ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ تم نے قبلہ بدل لیا ہے، وَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، یہ دوسرا پارہ ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا وہ جو پہلا قبلہ تھا وہ میں نے بنایا، وہ قبلہ بھی تو میں نے بنایا، بس فرق یہ ہے کہ وہ میں نے بنایا تھا، یہ قبلہ میرے نبی کی مرضی کا ہے۔ قبلتاً ترداہا، اے محبوب آپ بار بار آسمان کی طرف سر آپ دیکھ رہے ہیں
تو ہم نے تمہاری مرضی سے قبلہ بدل دیا۔ پہلی آیت میں کیا ہے کہ وہ پہلا قبلہ بھی ہم نے بنایا تھا۔ میں تو یہ دوسرے پارے کا پہلا رکوع ہے جس میں یہ سارا ذکر ہے جو آیتیں سنا رہا ہوں۔ تو یقین جانیے شان محبوبیت ٹپکتی ہے ایک ایک حرف سے۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ یہ قبلہ بھی ہم نے بنایا، جب فرمایا کہ پہلا تو ہم نے بنایا اور یہ ہم نے تیری مرضی کا بنایا، تاکہ کوئی نبی یہ نہ کہے کہ میں اللہ کے محبوب جیسا ہوں۔ کوئی نبی یہ دعویٰ نہ کرے، اسی لیے کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا، کسی رسول نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم محمد رسول اللہ جیسے۔ اللہ غنی۔ بس پھر کچھ قربتاً اللہ کی جو بات ہو رہی ہے، ابھی آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے تو کس لیے؟ کہ اللہ کا قرب مل جائے۔ سجدہ بھی اسی لیے ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے۔ لیکن کچھ دن کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ روحانی سفر جو ہے یہ جلدی طے ہو جاتا ہے، اس کی رحمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثلا جو کیفیت آپ کو رمضان المبارک میں ملتی ہے وہ دوسرے مہینوں میں نہیں ملتی۔ وہ رمضان المبارک کا سارا مہینہ رحمتوں برکتوں بخشش کا، لیکن پھر جو رحمت آپ کو شب قدر کو ملتی ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ پھر یوم عرفہ کا دن، یہ میں ساری باتیں قرآن کریم سے عرض کر رہا ہوں۔ یوم عرفہ کا دن حج والا دن جو ہوتا ہے 9 ذی الحج کا، وہ ایک روزہ پچھلا سال اور آنے والا سال جو ابھی آپ نے گناہ کرنے ہیں 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتے۔ بس ایک دن کو وہ اہمیت۔ پھر فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، ان 10 راتوں کی قسم۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ محرم کے پہلے 10 دن اور راتیں ہیں، کچھ نے لکھا ہے کہ نہیں یہ ذی الحج کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃً۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی چیز طلب کی ہوگی اور اللہ نے عطا کا وعدہ کیا ہوگا۔ ذکر آیت میں وعدے کا ہے کہ اللہ نے وعدہ کر لیا موسیٰ سے۔ اللہ نے فرمایا اچھا وعدہ تو پورا کریں گے لیکن پہلے 30 روزے رکھو۔ 30 لیلۃ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُهُ 40۔ 30 روزے رکھ کے موسیٰ علیہ السلام گئے تو فرمایا کہ 10 اور رکھو۔ تو آگے کیا فرمایا 40 مکمل ہو گئے۔ اب یہ جو 10 دن ہیں ذی الحج کے، میں نے تھوڑی سی تفصیل اس لیے عرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھنے شروع کیے تھے 1 ذی-القعدہ کو، تو وہ ذی-القعدہ کے 30 روزے ہو گئے، اور اگلے جو 10 ذی الحج کے ہیں وہ اللہ نے پھر وہاں جا کے مکمل کروائے۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی اللہ کے قرب کے لیے وہ روزے رکھے تو اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید سے میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ دن بھی سارے اللہ کے، راتیں بھی ساری اللہ کی، وقت بھی سارے اللہ کے،
لیکن انہی دنوں میں سے وہ کسی دن کو زیادہ فضیلت دے دیتا ہے، کسی مہینے کو زیادہ فضیلت دے دیتا ہے، کسی رات کو فضیلت دے دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی فضیلت دی وہ ربیع الاول شریف کو دی، اپنے محبوب کی آمد کا جو مہینہ تھا اس کو فضیلت دی۔ آپ مسلمان مفکرین کو تو پڑھتے رہتے ہیں، گلیلو کہتا ہے کہ سورج کے اندر اتنی ہیٹ پیدا ہو گئی، اب نارمل ہو گیا تو وہ پھٹ گیا۔ یہ سائنسدان ہے بھائی بہت بڑا، وہ کائنات کی تخلیق پہ گفتگو کرتا ہے۔ بینگ ہوا، بہت بڑا دھماکہ ہوا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جس سائنسدان نے بھی تخلیق کائنات پہ گفتگو کی ہے اس نے لکھا یہی ہے کہ جو پہلا دھماکہ ہوا تھا وہ نور کا ہوا تھا۔ کائنات شروع نور سے ہی ہوئی، اور میرے پیغمبر بھی کیا فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، وہ پہلا نور جو اللہ نے پیدا کیا وہ میرا کیا تھا۔ بائبل میں آپ دیکھیں، بائبل میں بھی یہی لکھا ہے کہ پہلا جو کن ہوا تھا وہ نور کو ہوا تھا۔ تو تخلیق کائنات پہ تمام مذاہب، تمام سائنسدان متفق ہیں کہ اس کا آغاز نور سے ہوا ہے۔ تو گلیلو کہتا ہے کہ جب دھماکہ ہوا تو اس میں سے کچھ ذرات جو تھے وہ علیحدہ ہوئے، جن کو آپ سیارے کہتے ہیں، انہوں نے سورج کے ارد گرد گردش شروع کر دی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ جو سیارے ہیں یہ سورج کا حصہ ہیں، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا مجھ سے پہلے بھی جتنے لوگوں نے یہ بات کی اور میں بھی جو کر رہا ہوں، جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے سورج کو چھوڑا نہیں، یہ سورج سے دور نہیں ہوئے۔ یہ آج بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس سے دور اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہمارے اندر اس کا جلوہ موجود ہے۔ یہ کائنات بھی ساری میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اسی لیے گھومتی ہے کہ باقی ساری کائنات اللہ نے حضور کے نور سے پیدا کی۔ اس لیے چاند کو بلائیں تو وہ بھی اس مدار سے نہیں نکلتا، سورج کو بلائیں تو وہ بھی حاضر ہو جاتا ہے۔ جب سے میرے نبی کا نور ہے یہ ساری کائنات کی ہر چیز میرے پیغمبر کے ارد گردی چکر لگاتی ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ رمضان کو اللہ نے بڑی عزت دی، لیکن اگر سرکار ہی نہ ہوتے تو رمضان بھی نہیں ملنا تھا۔ اگر ربیع الاول شریف نہ ہوتا تو شب قدر بھی نہیں ملنی تھی۔
اگر حضور تشریف نہ لاتے تو زکوٰۃ کے یہ 10 روزے بھی نہیں ملنے تھے، پھر یوم عرفہ بھی نہیں ہونا تھا۔ تو یہ جتنے دن اور جتنی راتیں، جتنے مہینوں کا ذکر ہے، وہ سارے میرے پیغمبر کے اردا گرد ہی گھومتے ہیں۔ وہ ایک لمحہ جو صدیوں پہ باری ہے، وہ 12 ربیع الاول کا وہ لمحہ ہے جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے قربتاً اللہ، اللہ کا قرب جتنا اس رات میں انسان کو مل سکتا ہے کسی اور جگہ نہیں مل سکتا۔ اب کسی کی مرضی ہے وہ اس کو ضائع کرے، اس سے استفادہ کرے، لیکن ایک چیز جو قرآن کریم بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ابلیس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمہیں نیکی کا کام کرنے نہ دے، وسوسہ ڈالے گا، 100 قسم کی رکاوٹیں پیدا کرے گا، بڑے دلائل کھڑے کر دے گا۔ پہلی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ نیکی کا کام نہ کریں، لیکن اگر اس میں ابلیس کامیاب نہ ہو، یہ 8ویں پارے میں جو قصہ آدم کا سلسلہ ہے اس میں اللہ نے تفصیل سے یہ بیان فرمایا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اس نے قسمیں اٹھائیں آدم علیہ السلام کے سامنے کہ میں کوئی تمہارا دشمن نہیں ہوں، ہاں وہ تمہارے ذہن میں وسوسے جو ڈالتا ہے وہ محبت کے ڈالتا ہے۔ پھر اگر آپ اس نیکی کے کام پہ آ ہی جاتے ہیں تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی نیکی ضائع ہو جائے۔ یہ 2 دھیان رکھنے بہت ضروری ہیں۔ ایک تو وہ آپ کو نیکی کرنے نہیں دے گا، کوشش کرے گا پوری، لیکن یہ میرے اللہ کا ایک ہے معاملہ، ابلیس آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے یا گردن سے پکڑ کے نیکی سے نہیں روک سکتا، یہ اس کی جرت نہیں ہے، وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس وسوسے کو جھٹک دیا اور نیکی اختیار کر لی تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کی نیکی ضائع ہو جائے۔ اس آیت میں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ وہی اللہ ہے، بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، بس اس نے ان جملوں میں بھی ایک اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ اس دور میں یونانی کہتے تھے کہ علم ہمارے پاس ہے، ارسطو، افلاطون، سقراط، بڑے بڑے نام یونانیوں کے پاس علم کے۔ رومی کہتے تھے علم ہمارے پاس ہے، مصری کہتے تھے کہ علم ہمارے پاس ہے، اور یہود کا دعویٰ تھا کہ سب سے زیادہ علم ہمارے پاس۔ اور ان عربوں کو، یہ جزیرۃ العرب جو ہے، اس کو وہ امی کہتے تھے، ان پڑھ کہتے تھے۔ میرے اللہ نے فرمایا جس علاقے کو تم کہتے ہو نا یہ امیین ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، جن کے پاس سے علم نہیں ہے، میں نے اپنا رسول وہیں پہ بھیجا ہے۔ کیوں؟ بھائی پڑھے لکھے کو سمجھانا تو بڑا آسان ہے نا، علم والے کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، اور ان پڑھ کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جن کو تم جاہل کہتے تھے، ان پڑھ کہتے تھے، ہم نے اپنا رسول وہی بھیجا ہے کہ اس رسول کی برکت سے وہ تمام علم والوں پہ فاتح ہو جائیں۔ رسولا منہم، اس میں بڑا کچھ لوگ جو ہے نا وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہی میں سے ہم نے رسول بھیجا۔
کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نبی پاک کو بھی قرآن نے امی کہا ہے، اور امی کا لغت میں معنی ان پڑھ ہے۔ جب یہ لفظ نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی اس دنیا میں آ کے کسی انسان سے علم حاصل نہیں کرتے۔ اگر وہ کسی انسان سے علم حاصل کریں تو پھر وہ سب سے بڑے نہیں نہ ہو سکتے، پھر استاد بڑا ہوگا۔ تو یہ میرے نبی پاک کی شان ہے، صفت ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے کہ سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے دنیا کے کسی انسان سے علم نہیں پڑھا۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے نبی کو قرآن سکھایا۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں، ان سے ایسی بندہ کہنے لگا، آگے پتہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی تم پہ قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تمہیں پاکیزہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، تمہیں کتاب کا علم دیتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ، اور دانائی عطا کرتے ہیں، حکمت عطا کرتے ہیں۔ بڑے تو پھر بڑے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بندے نے آگے کہا، دیکھو جی قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا ہے، تو امی کا معنی تو ان پڑھ ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اس نے یہی آیت پڑھی، تو جن کو قرب رسول نصیب ہوتا ہے وہ کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آیت ساری پڑھنا۔ آیت کیا ہے؟ اللہ نے امیین میں رسول بھیجا، انہی میں سے بھیجا جو قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں، علم دیتے ہیں، حکمت دیتے ہیں۔ انہیں کہا یہ بڑے عجیب امی ہیں، کام چارے علم والے کرتے ہیں۔ بھائی کام آگے جو چار ہیں وہ ان پڑھوں والے نہیں، وہ علم والے ہیں۔ پہلے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، چونکہ اس سے ایک دھوکہ یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی میں سے ہیں، تو پھر مکے میں تو زیادہ مشرک رہتے تھے، کافر رہتے تھے، یہ بکواس بھی کرتے ہیں لوگ۔ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا لکھی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمیں مسلمان بنا۔ مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے سامنے جھکا رہتا ہے، اللہ کے سامنے جھکا رہنے والا ہمیں بنا۔ وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اور میری اولاد کو بھی مسلمان بنا۔ امتم مسلمۃ لک، یہ پہلے پارے میں لکھی ہوئی، اور میری نسل میں سے ایک گروہ مسلمان رکھنا۔ یہ قرآن کریم میں ہے لکھا ہو۔ تمام محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک کا تقریباً 500 سال کا فرق ہے، اس دوران کوئی نبی نہیں آیا، لیکن ایک گروہ مسلمانی پہ قائم رہا ہے، اور اسی گروہ میں سے میرے نبی کے دادا بھی تھے اور حضور کے والد بھی تھے۔ نبی پاک کے باقی جو چچا ہیں ان کے نام عبدالعزیٰ، ابو لہب کا نام عبدالعزیٰ، بتوں کے نام پہ رکھے گئے، لیکن جب میرے پیغمبر کے باپ کی باری آئی تو نام عبداللہ رکھا گیا۔ دور جہالت میں بھی، شرک کے دور میں بھی اللہ نے میرے نبی کے نام میں بھی شرک برداشت نہیں کیا، چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ ساری زمین بھی کافر ہو جائے لیکن میری نسل میں سے ایک گروہ کو مسلمان رکھنا۔
اور وہ ایک گروہ ہر دور میں مسلمان موجود رہا ہے۔ اس کی دلیل پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو پتہ دلیل قرآن سے دیتا ہوں۔ جب اللہ نے فرمایا نا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تو پہلے مخاطب نبی پاک کے والدین ہیں۔ اس آیت میں پہلے مخاطب نبی پاک کے والدین ہیں۔ اِذْ بَعَثَ، یہاں کیا ہے؟ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، مبعوث کیا ہم نے امیین میں۔ وہاں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے مومنوں پر احسان کیا۔ اگر اس وقت مومن کوئی نہیں تھا تو احسان کس پہ اللہ کر رہا تھا؟ بھائی اگر اس وقت مومن ہی کوئی نہیں تھا، اور پھر فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، انہی مومنوں میں سے میں نے اس رسول کو مبعوث کیا ہے۔ اس آیت میں کیا فرمایا کہ رسول جس گھر میں آیا ہے وہ گھر کافر نہیں تھا، وہ گھر مشرک نہیں تھا۔ اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قرآن کی آیات آپ نے سنی، سرکار فرماتے ہیں میں پاک رحموں اور پاک پشتوں میں سے ہوتا ہوا آیا ہوں۔ میرے پیغمبر کی نہ کوئی ماں مشرکہ تھی نہ کوئی باپ مشرک تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس کفر اور شرک کے دور میں بھی، اس جہالت کے دور میں بھی، میرے پیغمبر کے باپ کا نام عبداللہ ہے، کوئی شرک کا شائبہ نہیں۔ میں نے جو عرض کیا ہے آپ سے، ہر بندے کا جی چاہتا ہے، اب یہ جملہ بھی ذہن میں رہے گا نا، جو کہے کہ نبی پاک امی ہیں، ہم تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں السلام امیوں استاذ کل، سلام ہو اس ذات پہ۔ آپ کو پتہ ہے جب میں خطبہ ختم کرتا ہوں تو کیا کہتا ہوں؟ جب میں یہ جمعے کا خطبہ پڑھتا ہوں، شاید آپ نے کبھی غور نہیں کیا، وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمُ، میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ اس نبی نے سچ کہا جو امی ہے، جس نے اس دنیا میں آ کے کسی سے علم نہیں پڑھا۔ السلام امیوں استاذ کل، جو اس دنیا میں آئے تو کسی انسان سے، کسی نبی سے بھی نہیں پڑھا، لیکن انبیاء کے بھی استاذ ہیں، رسولوں کے بھی استاذ ہیں، کل کائنات کے استاذ ہیں۔ میرا نبی وہ امی ہے کیونکہ یہ کام سارے جو ان کے ذمے ہیں وہ علم والے ہیں۔ وقت اب چونکہ کافی ہو گیا ہے، یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا کہ ابلیس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا عمل ضائع کر دے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کرنا ہے، آپ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کرنا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھا کریں۔ میں چھوٹی سی ایک مثال سے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ مجھے ٹائی کا تحفہ دے کہ یہ ٹائی باندھ لیا کرے، تو میرے لیے اس تحفے کی کوئی وقت نہیں، میرے لیے ٹائی کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ بھائی مجھے تحفہ تو دو نا جس تحفے کی میرے نزدیک اہمیت، جو مجھے پسند۔ اچھا اگر میں یہ چادر جو ہے کسی جنرل کو دوں کہ آپ جب پریڈ کروانے جائیں تو یہ چادر اوپر لے کے جایا کریں، تو وہ کہے گا کہ یہ مقدس ہے، یہ
اس کو لے کے آپ نماز پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، میں گھر میں تو اس کا احترام کروں گا، لیکن میں یہ پریڈ کروانے کے لیے نہیں لے جا سکتا۔ بس یہ بات ذہن میں رکھا کریں۔ اپنے نبی کی وصیت پہ پتہ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ سرکار نے فرمایا تھا میں تمہارے انا تارکن فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ، اس میں سے یہ ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری ایک حدیث میں سنت ہے، اور دوسرے میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہے۔ اگر آپ نے نبی پاک کو تحفہ دینا ہے نا تو قرآن کی تلاوت کر کے دیں۔ ہاں، اس رات قرآن کی تلاوت کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو وہ قرب کیسے ملتا ہے۔ وہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا، جس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے ہمیں یہ دین بھی دیا اور قرآن بھی دیا۔ تو یہ جو آپ کے صدقے، آپ کی وجہ سے ہمیں نعمتیں ملی ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے پاس بھی جبریل ابھی آئے تھے، جبریل نے آ کے مجھے کہا ہے کہ اللہ تمہارے اس کام سے بڑا خوش ہے۔ تو نوافل پڑھیں، سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، یقین جانیے ہم سمجھے ہی نہیں اس اعزاز کو۔ ساری زندگی بھی سجدے کریں تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا حکم اللہ نے دیا ہے درود پاک پڑھنے کا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ابلیس اب کیا کرے گا؟ ابلیس کہے گا، میں اپنے بچوں کو خصوصی طور پہ، یہ نوجوانوں کو، اگر یہ لائٹیں لگاتے ہوئے نماز رہ گئی نا تو وہ لائٹیں حضور قبول نہیں کریں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی تو یہ لائٹیں لنگر کوئی قبول نہیں ہوگا۔ میں پہاڑیاں بناتا رہا ہوں، میں یہ کرتا رہا ہوں، میں وہ کرتا رہا ہوں۔ تو ایک دوسرا جو کام ہے، بے حیائی حرام کے درجے کا گناہ ہے۔ یہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ پہاڑیاں دیکھنے نہ لے جایا کریں جہاں بھی بے حیائی کا معاملہ ہوگا۔ اور میں تو جو میرے پاس جمعہ پڑھنے لوگ آتے ہیں ان کو پتہ ہے، میں کئی سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی محفل نہیں تو کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو بٹھائیں اور حضور پہ درود پڑھیں، آپ کی میلاد کی محفل ہو جائے گی۔ تو اس رات کو، جمعرات کو انشاءاللہ حضور کی آمد کی رات ہے، شب قدر سے بڑی رات ہے، یوم عرفہ سے بڑا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اسی رات میں عطا کیا، تو ہم کوشش کریں گے کہ رات کے پہلے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کا یہاں اسی مسجد میں اہتمام کریں گے، کم از کم کو 2 پارے جو ہیں وہ پڑھے جائیں۔ جو بندہ روزانہ پڑھنے والا ہوتا ہے وہ 20-25 منٹ میں ایک پارہ تلاوت کر لیتا ہے، تو وہ تقریباً 1 گھنٹہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اور پھر نوافل ادا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے، اور پھر درود پاک کا جو ہے یہاں پہ سلسلہ ہوگا۔ اور آپ کے بھائیوں نے 12 بجے کے بعد پھر چائے کا اہتمام کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ پھر چائے کا وقفہ ہوگا، اور پھر 1 بجے میں آپ سے کچھ گزارشات، یہ جو بات میں نے تخلیق کی ہے یہ بھی انشاءاللہ اسی دن تفصیل سے عرض کروں گا کہ تمام مذاہب جو ہیں وہ تخلیق کائنات پہ کیا رکھتے ہیں سوچ،
اور پھر قرآن اس پہ کیا سوچ رکھتا ہے، اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ اس رات گفتگو ہوگی، اور پھر سرکار کی آمد کا وقت اور اس میں درود و سلام پڑھیں گے اور دعائے خیر ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ ابلیس اگر آپ کے اعمال ضائع کرنا چاہتا ہے تو آپ بچ جائیں اس سے۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، والدین کی نافرمانی کسی صورت معاف نہیں ہے، تو رزق حلال کے ساتھ یہ پھر آگے اللہ نے یہاں کوئی شرط نہیں لگائی، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، بس یہ بے حیائی کے کاموں سے، حرام کے کاموں سے بچ کے باقی خوشی آپ نے جو کرنی ہے وہ کر لیں۔ فَلْيَفْرَحُوا، پر اس فضل اور رحمت پہ خوشی کا اظہار کیا کریں۔ تو یہ اپنے گھروں میں روزانہ اہتمام کر لیا کریں، درود پاک کا کریں، قرآن کریم کا، تاکہ ہم آخر میں حضور کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کا تحفہ پیش کریں جو حضور کو پسند ہے، درود کا تحفہ پیش کریں اور نوافل کا، عبادت کا تحفہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا